وحاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا و کریمنا و مولانا وبارک وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجات امام عشق و محبت دنیا سنیت کے امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرضوان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات، یہ پروگرام 40ویں کی شکل میں مرحوم و مغفور محمد کوثر صاحب کے عیسائی ثواب کی نیت سے رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ محفل پاک کے صدقے ان کی حیات زندگی کے صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، قبر کو حد نظر کشادہ فرمائے، اللہ ان کو جنت میں افضل و اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اللہ ان کے بچوں کو، اہل خانہ کو، عزیز و قارب کو صبر جمیل کا تحمل عطا فرمائے۔ اور بھوک کا بھی وقت ہے، کچھ لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت گھر ہوتے تو کھانا کھا کے اب تک لیٹ جاتے، لیکن آپ جو یہ باڈی ہے، آپ کی جسم ہے، اس کو روٹی کے ذریعے، چاول کے ذریعے، سیب انار کے ذریعے آپ پالتے ہیں، توانا رکھتے ہیں، طاقتور بنتے ہیں۔ لیکن نبی نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ جو جسم ہے اس کی غذا روٹی ہے، چاول ہے، دنیا کی جائز اشیاء ہیں، لیکن روح کی بھی غذا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، روح کی غذا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، روح کی غذا نہ چاول ہے، نہ روٹی ہے، نہ سیب ہے، نہ کیلا ہے، نہ انار ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر۔ نبی نے فرمایا، اپنی روح کو توانا کیا کرو۔ کہا، یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ کہا، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، یا ایسی محفلوں میں شامل ہوا۔ آدمی کی روح جب شفاف ہوتی ہے، اچھا ایک بات بتائیے کہ دنیا میں آنے سے پہلے جب اللہ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور اللہ نے پوچھا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو وہ کون سی روح تھی جس نے کہا تھا بلا؟ یہ روح نہیں تھی۔ اگر یہ روح ہوتی تو یقیناً ہمارے جسم والی تو یقیناً نماز نہیں چھوڑتے، ہم گناہ نہیں کرتے، بدکاریاں نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے۔ اب اپنی روح کو اس روح جیسا بناؤ کہ جس روح نے اس وقت بھی کھڑے ہو کر بلا کہہ کر یہ کہا تھا، مولا صرف عبادت کے لائق تو ہی ہے، ہمارا خدا ہے۔ تو آدمی کو روح توانا کرنا چاہیے۔ حضرات، موت برحق ہے، وقت بہت کم ہے، اس لیے سیدھے سیدھے آدمی کو قبر و حشر کی تیاری کرنا چاہیے۔ آدمی دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن ایک قدم اٹھائیے، دوسرے کا بھروسہ نہیں ہے، موت کب آ جائے۔ دانشور، ذی فہم، ذی شعور، ذی عقل انسان وہ ہے کہ جو اپنے قبر اور حشر کی تیاری کرے۔ آپ جانتے ہوں گے، تاجدار اہل سنت نام سنا ہوگا، شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم عالم سے کسی نے پوچھا تھا، حضور کوئی کسی کو امیر کہتا ہے، کوئی کسی کو امیر کہتا ہے، آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں سب سے بڑا امیر کون ہے؟ تو سرکار مفتی اعظم عالم نے فرمایا تھا، یاد رکھو، دنیا میں کوئی کسی کو امیر کہتا ہو، کوئی کسی کو امیر کہتا ہو، لیکن مصطفیٰ رضا کی نظر میں سب سے بڑا امیر وہ ہے کہ جب اس کا جنازہ اس کے گھر سے نکل کر جا رہا ہو تو دنیا والے دیکھ کر کہہ رہے ہوں کہ عاشق رسول کا جنازہ۔ اس لیے دنیا کمانا کامیابی نہیں ہے،
دنیا کمائیے لیکن دین میں رہ کر کے کمائیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بھی ایک زمانہ تھا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو بصرہ میں رہتا تھا، رات و دن بصرہ ہی میں اس کے گزرتے، اور یاد رکھو موت پر حق ہے حضرات، موت پر حق ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کا حضرات اٹل فیصلہ ہے۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا، موت سے کوئی پنجہ آزمائی نہیں کر سکتا ہے۔ موت پر حق ہے حضرات، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جب وقت پورا ہوتا ہے تو موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، نکال لیتا ہے حضرات، تو موت پر حق ہے۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ آدمی جنازے کے ساتھ چلے تو دنیا کی باتیں کرتا ہے، گورستان میں جائے، قبرستان میں تو دنیا کی باتیں کرتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی جب قبرستان میں جاتے، جنت البقیع میں جاتے اور قبر پر جاتے تو قبر پر کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا عثمان تم تو داماد رسول ہو، خلیفہ رسول ہو، صحابی رسول ہو، آپ اتنی گریہ ازاری کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے نادار، قبر پہلی منزل ہے، جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ حشر میں کامیاب۔ اچھا، عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ 3 سوال۔ من ربوں کا کہا صاحب ماں دینوں کا 3 ہی ہوتے، لیکن ایک سوال میں آپ جانتی کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بعض فقہا فرماتے ہیں من ربوں کا کہ اگر اس نے جواب بھی دے دیا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو فرشتے پھر اسی میں سوال قائم کرتے ہیں تو نے دنیا میں اپنے خدا کو رب کیسا مانا؟ وہ کہتا ہے میں نے اس